بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام قول من رب الرحيم. رب زدني رب زدني رب زدني. مدینہ عربک سبق نمبر 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدرس یا اسامۃ المراقب یطلبک فی مکتبہ. سپروائزر جو ہے وہ تمہیں اپنے دفتر میں بلاتا ہے یا اس نے تمہیں اپنے دفتر میں بلایا ہے. اسامہ اريد ان اخذ معي زميلي هذين. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے دو جو ہے یہ ساتھی جو ہے یہ بھی چاہیں لے جانا چاہتا ہوں. لم يطلب المراقب الا اياك. سپروائزر نے تجھے کس لیے بلایا ہے؟ سامع اخشى انه نسيا. مجھے ڈر ہے کہ وہ بھول گیا ہے. اندی وعيهما مشتركون في مسابقة الصباح. کہ وہ اور میں جو ہے وہ برابر کے جو ہے مقابلے میں شریک تھے. المزن خذوہما ایزن. انہیں بھی لے جاؤ. این کتاب المدیر یا ابراہیم. اے ابراہیم ہیڈ ماسٹر کی کتاب کہاں ہے؟ ابراہیم اعطیتہ ایہ. میں نے اسے دے دی. میں نے یہ اسے دے دی. المزن وَأَيْنَ دَفَاتِرُ الطُّلَّابِ. اور طالب علموں کی کاپیاں کہاں ہے؟ ابراہیم اعطیتہم ایہا. میں نے ان سب کو دے دی. المدر وَأَيْنَ مجلتی. اور میری جو ہے وہ جلد کہاں ہے یا وہ رسالہ کہاں ہے؟ ابراہیم اعطیتکما. میں نے وہ آپ کو دے دی. متى اعطیتنا. تو نے وہ کب مجھے دی؟ ابراہیم اعطیتکما امس فی مکتبک. میں نے آپ کو آپ کے دفتر میں جو ہے کل جو ہے نے دی. اخذتها ووضعت فی الدروج. آپ نے وہ مجھ سے لی اور پھر اس کے اندر جو ہے اندراج کیے. نام الان تذکرت. ہاں اب مجھے یاد آ گیا. ما اسمک یا اخی. اے میرے بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ ہوا یا تسالون یا استاد. وہ پوچھتا ہے کیا آپ نے استاد مجھ سے سوال کیا؟ نام یا کا آسان. ہاں میں نے تجھی سے سوال کیا. ہوا اسمی اکاشا. میرا نام اکاشا ہے. الحق بالمحض اليوم. میں آج جو ہے یہ ادارے میں داخل ہوا ہوں. والحق معی ثلاث طلاب. اور میرے ساتھ 3 طالب علم جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں. من بلدی. جو میرے شہر سے. ہم فی فصل الآخر. وہ آخر دوسری جماعت میں ہے. یا استاذ ارجو عن تصادنی فقط فآتیتنی دروسو سوہا. استاد میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں کیونکہ میں نے اکثر سبق جو ہے وہ مس کیے یا نہیں لیے ہیں. ساتھ کا میں تمہاری مدد کروں گا. یہ ہوں انشاءاللہ. اور ان کی بھی. آکاش کہتا ہے لن ناسا. ہم نہیں بھولیں گے. مساعدت کا آپ کی مدد یا نہ ہمارے ساتھ ابداً کبھی بھی انشاءاللہ. اراکا تجید لغت العربیہ. تجھے عربی زبان جو ہے آتی ہے. من علموں کا ایوہا. تمہیں اس کا علم کس نے دیا؟ تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ آکاش علمنی ایوہا عبد. یہ مجھے میرے باپ نے سکھائی. المدر اقرا آیات یا حامد. حامد یہ آیتیں پڑھو. حامد یستعذ یسمل ثم یقرأ. وہ تعوذ پڑھتا ہے پھر بسم اللہ کے بعد پڑھتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری بھی صرف ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور
بس کر دیا ہے تمہارے رب نے کہ تم جو ہے فرما برداری کرو اپنے والدین کی اور ان کے احسان کی. یخرجون الرسول وإیکم، اور نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف. وَأَنَا أَوْ أَيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور میں اور تم سب جو ہے لَعَلَى هُدًى اسی کی طرف جانے والے اور فی ضلال مبین اور کلی گمراہی میں ہیں. یسمع یعنی گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے. حامد هذا یوم زیارت المدرسین ایان فی مجمع، یہ آج کا دن جو ہے ہمارے استادوں کی جو ہے وہ ملاقات کا ہے جو ہمارے ہاسٹل میں ہے. تذر المدور کا بعد صلاۃ العصر، اور ہم جو ہے ہیڈ ماسٹر کا جو ہے عصر کی نماز کے بعد انتظار کریں گے. المدر سننصرکم انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم جو ہے ملیں گے تمہیں. ہماری مشکوک آئی عجب ان سوالت آیاتی دے گے سوالوں کو جواب دیے. ما اسم الطالب الجدید، نئے طالب علم کا نام کیا ہے؟ اسم عکاشہ، اس کا نام عکاشہ ہے. من علم لغت العربیہ، اسے عربی زبان کس نے سکھائی؟ علم ایہا ابو، اسے یہ اس کے باپ نے سکھائی. فی ای مسابقت یشترک اسامہ و زملاؤ، اس مقابلے میں جو ہے اسامہ اور اس کے ساتھی جو ہے وہ شریک تھے. یشترکون فی مسابقت الصباح، وہ جو ہے یعنی کھیلوں کے جو ہے مقابلے میں جو ہے اس کے ساتھ شریک تھے. اور ضمیر المنفصل، ضمیر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، منفصل اور متصل. جو منفصل ہوتی ہے ما یکتب فی طلب و یکتبات الا نہیں، وہ جو ہے جدا ہوتی ہیں اور علیحدہ سے لکھی جاتی ہیں. اس کی مثالیں ہیں جیسے آنا مسلم، میں مسلمان ہوں، اس میں آنا کیا ہے؟ یہ ضمیر منفصل ہے، علیحدہ سے آ رہی. ما فہم الدرس الا انت، میں نہیں سمجھا سبق سوائے جو ہے تمہارے، یعنی ہم نہیں سمجھے سبق سوائے تمہارے. یہ انتا کیا ہے؟ یہ ضمیر منفصل ہے، علیحدہ سے آئی ہے. ایاک رأیت، دیکھا ہم نے تمہیں. ما رأیت ایاک، نہیں دیکھا ہم نے تمہیں. یہ جو ضمیریں آ رہی ہیں، رأیت میں تا آ رہا ہے، اور یہاں یہ جو ایاک آ رہا ہے، ایاک جو ہے یہ بھی منفصل ہے. والضمیر المتصل، اور جو جڑ کے آنے والی ضمیر ہوتے ہیں، ما لا یبدو فی، وہ اپنے تعلق والے سے جدا نہیں ہوتی. ولا یکتبات، اور ان کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ قطع ہوتا ہے، کٹا ہوتا ہے، اور جو ہے الا کے ساتھ. وَإِلَهُ فِي الرَّعَائِدِ، جیسے مثال ہے رَعَائِتُهُ، میں نے اسے دیکھا. اس میں وہ جو ہے یہ کہ ضمیر متصل ہے، جڑ کے آ رہی ہے. ضمائر رفع منفصلہ، جتنی منفصلہ ضمائر ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں؟ رفع ہوتی ہیں، یعنی وہ جو ہے مرفوع ہوتی ہے. ان کی مثالیں یہ ہیں جو منفصل ہے. ہوا ہما ہم، یا ہما ہنا، انت انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نحن. تو یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. ہوا وہ، ہما وہ دو، ہم وہ سب، یا وہ مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہنہ وہ سب مؤنث، انتا آپ مذکر، انتما آپ دو مذکر، انتم آپ سب مذکر، انتی آپ ایک مؤنث، انتما آپ دو مؤنث، انتن آپ سب مؤنث، آنا میں، نحن ہم. یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل کہلاتے ہیں. ضمائر الرفع متصلہ، اب جو ہے متصلہ کی جو رفع کی ہے حالت وہ کیا ہے؟ تا فاعل متحرکہ، ان کے آخر میں تا جو ہے وہ حرکت والی آتی ہے. کما فی، جیسا کہ ذہبتو، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتن، ان میں دیکھیں ذہبتم میں تا جو ہے یہ کیا متحرکہ اس میں پیش آیا. اسی طرح ذہبتما میں جو ہے کیا ہے؟ پیش آ رہا ہے. ذہبتم میں تم آ رہا ہے، ذہبنا میں تو. یہ جتنے تا ہیں
یہ کیا ہے؟ یہ کہلاتے ہیں جمائے رفع منفصلہ، یعنی منفصلہ جن کے آخر میں تا جو ہے وہ متحرک ہو، جس پہ حرکت ہو، جیسے یہاں پیش الف اسنین کما ہوا، اور الف ہوتا ہے بعض اوقات وہ بھی جو ہے منفصلہ کی مثال ہے، جیسے ذہابہ میں الف ہے، ذہبتا یا ذہبان، تذہبان، اذہبا، اس میں دیکھیں ذہبا جو ہے وہ دو گئے، ذہبتا وہ دو گئیں، یذہبان وہ دو جاتے ہیں، تذہبان تم دو جاتے ہو، اذہبا یہ کیا ہے؟ ان کے آخر میں جو الف آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تسنیہ، یعنی دو کی علامت ہے، اور یہ جو حالت ہے یہ بھی جو ہے رفع کی حالت میں متصلہ ہے، جڑ کے آنے والی۔ واو جمع، اور جیسے جمع کے اندر واو ہوتی ہے، مثال کہتے ہیں ذہبو، ذہبو میں واو، یا ذہبونا میں واو، اذہبو میں واو، یہ کیا جمع کی علامت ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ منفصلہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس کے اندر جو ہے ضمیر رفع متصل، رفع کی حالت میں متصل، پھر جو ہے رفع منفصل، پھر اس کے بعد جو ہے رفع متصل مستتر، مستتر جو چھپا ہوا، پھر ہے ضمیر نصب جو ہے منفصل، اور ضمیر جو ہے نصب جو ہے وہ متصل، اور ضمیر جر جو متصل۔ اصل میں یہ 5 طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں۔ رفع میں متصل اور منفصل کی ایک ٹائپ، دوسری نصب میں جو ہے منفصل اور متصل کی، اور ضمیر جو جر والی ہوتی ہے وہ صرف متصل ہوتی ہے، اس میں منفصل نہیں ہوتی، اور ایک جو ہے رفع کی حالت میں مستتر ہوتی ہے جو چھپے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں مثلا متصل جڑ کے آنے والی ضمیروں میں کیا ہوتا ہے؟ تا فل آتیتہ، جیسے تا آتیتو میں ہے، یہ کیا جڑ کے آنے والی ہے، اور رفع ہے، اس میں دیکھیں پیش آ رہا ہے۔ اسی طرح التافل آتیتہم، جیسے آتیتو میں یہ جو تا ہے دیکھیں پیش ہے رفع کی حالت میں، اور یہ کیا ہے؟ متصل ہے، جڑ کے آ رہی ہے۔ اسی طرح التافل آتیتا، آتیتا کے اندر یہ تا جو ہے کیا ہے؟ متحرک ہے، اور یہ یہاں پہ کیا ہے؟ ضمیر متصل رفع ہے، ویسے اس میں پیش نہیں ہے۔ پھر اخذتہا، اخذت میں یہ تا جو ہے کیا ہے؟ یہ رفع متصل ہے۔ التافی ودتہا، ودتا میں تا، اسی طرح تافی جو ہے تذکر، تذکرتو میں تو جو پیش ہے یہ کیا ہے؟ یہ رفع ہے، یعنی یہ ساری کیا ہے؟ متصل جڑ کے آنے والی رفع کی کیا ہے؟ ضمیریں ہیں۔ اب آ جائے منفصل کی، منفصل کی مثال یہ تھی جیسے ہم کیا تھا؟ ہوا، ہما، ہم، کیا ہما، ہمنا، انتی، انتما، انتا، انتما، انتنا، انتی، انتما، انتنا، آنا، نحن، یہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں منفصل ہے۔ تو یہ جو ہے متصل اور منفصل دونوں رفع ہوگی۔ متصل یہ جو تا کی شکل میں آ رہی تھی، جیسے جو ہے آتیتو میں، آتیتم میں، آتیتا میں، آتیتما، نذکرتم میں آ رہی تھی، یہ ساری کیا ہے؟ جڑ کے آنے والی ہیں، اور کیا ہے؟ پیش والے، ان کو کہتے ہیں رفع متصل۔ دوسری جو ہے رفع منفصل میں کیا ہے وہ ہم نے یہ دیکھ لیا، ہوا، ہما، ہم، کیا ہما، ہما، انتی، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور آنا، نا۔ اب آ جاتے ہیں مستتر۔ مستتر کیا ہوتا ہے؟ جو چھپی ہوئی، یہ دو ہوتے ہیں، ایک غائب واحد کا صیغہ اور ایک جو ہے غائب مؤنث کا صیغہ، اس میں چھپی ہوتی ہے رفع کی حالت، جیسے یطلبو، یہ کیا ہے؟ متصل ہے مستتر، یطلبو، اریدو، آخذو، اخشا، خذ، نسالو، اسالو، ارجو، تسالو، یہ جو الفاظ جو ہے وہ آئے تھے۔ ضمیر نصب کی حالت میں بھی 2 حالتوں میں تھے، یا تو منفصل ہوتی ہے یا متصل۔ منفصل کی مثالیں ہیں جیسے ایاکا، ایہما، ایہو، ایہا، ایایا، ایاکم، یہ سارے جن کے ساتھ یا کا لفظ جڑ کے آتا ہے نا، یہ ساری ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟
نصب کی ہوتی ہیں، ان پہ کیا ہوتا ہے زبر ہوتا ہے، اگرچہ لکھا ہوا نہ ہو تب بھی اس کو زبر سمجھتے ہیں، اور منفصل علیحدہ علیحدہ آنے، اور متصل کیا ہوتی ہے نصب میں، جیسے یطلب کا، انہ، اننی، خذوہما، اتیتہ، اتیتہم، اتیتہما، اتیتہا، اسی طرح جو ہے یہ سارے جتنے جڑ کے آنے والے ہیں ضمیریں، ان سب ضموروں کو کیا کہتے ہیں؟ نصب کی حالت۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کا، ای، او، ہما، کا کما، کی کما، یہ اس شکل میں جو آتی ہیں جتنی یہ کیا ہیں، یہ سب کہلاتی ہیں جڑ کے متصل، اور کیا ہوتے ہیں؟ نصب، یعنی یہ زبر والی ہوتے ہیں۔ اب آخری کیٹیگری کیا ہے؟ ضمیر جو ہے جو ہے جر، ضمیر جر جو ہے وہ متصل جڑ کے آتی ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسی نصب کی طرح ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جو جر والی ہوتی ہیں یہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، اور جو یہ نصب والی ہوتے ہیں یہ کسی فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں۔ اگر فعل کے ساتھ جڑ کے ضمیر آ رہی ہو تو ضمیر نصب متصل کہلائے گی، اور اگر جو ہے کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہو تو ضمیر جو ہے جر متصل کہلائے گی۔ جیسے فی مکتبہ ہی، مکتب جو ہے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور اس کے ساتھ فی ہی، یہ جو آ رہا ہے یہ ضمیر جو آ رہی ہے مکتب کے ساتھ جڑ کے، یہ کیا ہے؟ یہ جر کی حالت ہے۔ اسی طرح ما ہی، ما جو ہے وہ اسم ہے، ان کے اندر ما اسم ہوتے ہیں، اور یا جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک ضمیر ہے جو کہ جڑ کے آ رہی ہے زیر کی حالت۔ زمیلی، زمیلی، زمیل جو ہے کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے، یعنی ساتھی، اور یا جو ہے وہ اس کے ساتھ جو جڑ کے آ رہی ہے کیا ہے؟ جر کی حالت میں۔ مجلی، اسی طرح فی المکتب کا، اب یہ مکتبہ میں کا کے اوپر ظاہراً زبر نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ جر کی حالت میں۔ اسموں کا یا اسموں کی، ان دونوں حالتوں میں یہ جو کا کی آ رہے ہیں جڑ کے، یہ کیا ہے؟ جر کی حالت میں۔ تو یہ 5 طرح کی جو ہے کیا ہے؟ ضمائر۔ ان شارٹ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ضمائر جو ہے وہ رفع میں 2 طرح کی ہوتی ہیں، منفصل اور متصل۔ نصب میں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، منفصل اور متصل، اور جر میں صرف ایک ہی ہوتی ہے، کیا؟ متصل۔ جر کے اندر جو ہوتی ہے متصل ہوتی ہے وہ اسم کے ساتھ جڑتی ہے، اور جو نصب میں جو ہے وہ متصل ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ جڑتی ہے۔ اسی طرح یہ اور کتاب سے لے گئے جو ہے نا اسما ہے، دیکھیے اتحق الواو فی تعبد والواو فی یخرجون، یعنی بعض اوقات یہ واو کی شکل میں بھی جو ہے وہ منفصل آتی ہے۔ اسی طرح تنسیارات، تجید، علم، اقرا، یستحذر، یشمل، یقرا، نعبد، نستعین، ننتظر، سرم، یہ کیا ہے؟ مستتر، یعنی اس میں مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور جبکہ یہ نصب کی حالت میں جو علیحدہ آتی ہیں منفصل، کیا؟ ایہم، ایانا، ایہا، ایہا، ایاکا، ایہو، ایاکم، ایاکم، ایانا، ایہا، یہ سب ہے۔ اور جبکہ نصب جو متصل جڑ کے آتی ہے افعال کے ساتھ، ودتہا، تساعدنی، فاتعینی، ساعدکا، اراکا، علمکا، علمنی، انا سنروکم، کیا ہے؟ یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں، تو کیا ہوتی ہیں؟ حالت نصب میں ہوتی ہے، متصل نصب۔ اور جو جر والی تھی وہ کیا ہے؟ اسم کے ساتھ ہے، جیسے یلدی، مساعدتوں کا، ابھی، ربو کا، یہ تمام اسم ہے جن کے ساتھ ضمیر جڑ کے آتے ہیں، اور یہ ضمیر کیا؟ زیر کی حالت میں کسرہ۔ استخرج من الدرس ضمائر النصب المنفصلہ، سبق میں آئے ہوئے جو ہے ضمائر جو ہے جو علیحدہ علیحدہ ہیں نصف والے، وہ تلاش کریں۔ وذکر سبب اعتیان، اور ان کے آنے کی وجہ بیان کرے، بالکل واحد منہا منفصلہ، ان میں سے ہر ایک منفصل۔ لم یطلب المراقب الا ایاک،
پہ ہی بعد الا، یعنی الا کے بعد جو یہ آ رہا ہے ایا کا، یہ کیا ہے؟ منفصل ہے. انی و ایہم لوا کے بعد حرف عطف، یہ حرف عطف واو جو ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ منفصل ہے. اعطیت ایہ، اس میں جو ہے الواقع بعد ضمیر النصب متصل من رتبہ ہی ایہ کا، یہ اعطیت کے بعد ایہ کا. اعطیت ایہ کا اس میں جو ہے متصل رتبے کے حساب سے ہے. یا تسالون لتقدم علی فعل، اس میں کیا ہے؟ یہ فعل سے پہلے آ گیا. یا جو ہے یہ تسالو فعل ہے، اس سے پہلے آ گیا. ایہ کا اسالو لتقدم علی فعل، اس میں بھی ایہ کا جو ہے یہ اسالو فعل سے پہلے جو ہے وہ منفصل ضمیر ہے. سعادت کا و ایہم لوقوع بعد حرف العطف، اس میں یہ جو حرف عطف واو آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے ایہم جو ہے وہ منفصل ضمیر آئی ہے. لن ننسائی مساعدت کا ایانا، اس میں یہ ایانا جو ہے وہ مضاف الیہ بنتا ہے. مساعدت کا ایانا یہ مضاف کے بعد آیا ہے مضاف الیہ کی شکل میں. من علم کا ایہا لوقوع بعد ضمیر نصب متصل ھذا جائز، یعنی یہ اس میں کیا ہے؟ ضمیر نصب آئی ہے ایہا، یہ متصل نصب کے ساتھ. علم کا جو ہے کیا ہے؟ متصل نصب ہے. علمنی یہ ابھی کا بعد زمین نصب متصل، یہ دیکھیں علمنی جو ہے کیا ہے؟ جڑی ہوئی وہ ہے، اس کے بعد آیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین لتقدم کل من لفعل، ایاک نعبد، یہ نعبد سے پہلے جو ہے آگے زمین، اسے بعد میں آنا چاہیے تھا. اس سے پہلے کیوں لاتے ہیں؟ زور دینے کے لیے. یعنی جب کسی چیز پہ زور دینا، مثلا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھے ہی سے مدد ہے، یہ ہی کا اثر جو ہے کیسے آتا ہے؟ یہ جو فعل سے پہلے ضمیر کو لے آتے ہیں منفصل کو اس سے. الا تعبدوا الا ایاہ، یہاں پہ جو ہے الا کے بعد جو ہے ایاہ جو ہے وہ ضمیر کا ہے. یخرجون رسول و ایاکم لوقوع بعد حل عطف، عطف جو ہے یہ با کے بعد و ایاکم میں یہ ایاکم کا جو ہے منفصل ضمیر ہے. وَإِنَّ وَإِيَّاكُمْ بعد حرف عطف، یہ او جو ہے او بھی حرف عطف ہوتا ہے. او، ثم، وا، فا، یہ سب حروف عطف ہے. یوم زیارت المدیر ایانا، یہاں پہ جو ہے مصدر مضاف الیہ ہے. زیارت مدیری یہ مضاف الیہ کے بعد جو ہے آ رہا ہے. ننتظر المدیر و ایاک، یہ دیکھیں واو جو ہے وہ حروف عطف کے بعد جو ہے ایاک جو ہے وہ منفصل. قدم المفعول به علی فعل فی کل جملۃ من بنیاتی، دیے گئے جملوں میں جو ہے سب میں جو ہے وہ مفعول کا جو ہے وہ کریں. نعبدو کا اس کو جب مفعول بنائیں گے تو کیا؟ ایاک نعبدو. اسی طرح نستعین کا سے کیا ہوگا؟ ایاک نستعین. نستغفر کا کیا ہوگا؟ ایاک نستغفر. رأیتو سے کیا ہوگا؟ ایاہ رأیتو. نادیتنی یا استاد، تو یہ کیا ہوگا؟ یا نادیت یا استاد. تطلب المدیرۃ کیا ہوگا؟ یہاں تطلب المدیرۃ. سألہم المدیر، تو کیسے لگائیں گے زمین؟ ایہم سألنا المدیر. قدم المفعول بھی علی فعل فی کل جملۃ من بیاتی، آئے دیے گئے جملوں میں ہر ایک میں جو ہے وہ مفعول جو ہے اس کو قدم یعنی پہلے لائیے. نعبدو سے پہلے ایاک نعبدو. نستعین کیسے؟ ایاک نستعین. نستغفر سے ایاک نستغفر. رأیتو یا رأیتو، یہ وہی تمام جملے ہیں جو ابھی ہم نے کیے تھے. تعمل امثال ثم حول الجمل آیات اللہ راہا مستقبل، یعنی دیے گئی مثال کے مطابق جو ہے جملوں کے اندر جو ہے وہ اس کو اللہ کے ساتھ تبدیلی کریں. رأیتو اللہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ ما رأیتو الا ایاہ. نعبدو اس میں اللہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ ما نعبدو الا ایاہ. یجبنی المدرس، تو اللہ لگائیں کیا ہوگا؟ ما یجیب المدرس الا ایایا.
دعانا المدیر میں الا لگائیں کیا ہوگا؟ ما دعا المدیر الا ایانا. عاقبت المدرس میں جو ہے الا لگائیں کیا ہوگا؟ ما عاقبت المدرس الا ایاہم. ضعف الفراغ فيما ياتي ضمیر نصف منفصل استعمال نوع المذکور یعنی وضع کریں بنائیں خالی جگہوں میں جو ہے ضمیر جو ہے وہ نصف منفصل کے مطابق اور اس کو جو ہے وہ جو بریکٹ میں دیے گئے الفاظ ان کو لگائیں. طلب المدیر احمد و ایایا سأل المدرس ابراہیم و ایاکا ان حامد و ایایا ناجحان سعد المدرسین و ایاکم عارف انک و ایاہم مجتدان. اور جملتین آتین الاغراض مثال مشتمل مصدر مصدر کے مطابق جو دیے گئے جملے جو ہیں ان کے اندر بنائیے. ننتظر ان یزور المدیر تو یہ کیا ہوگا؟ ننتظر زیارت المدیر اینا. اب یہ دیکھیں یہ زیارت جو ہے وہ اینا جو ہے وہ اس کا اضافہ کیا ہے جملے کے اندر دو جملے ہوں گے. نريد ان يخرج المدرس نريد اخرج المدرس اياهم احبك اكثر مما تحبني حبي اياك اكثر من حبك اياي. عجب ان سوال آیات اللہ غرار مثال کے مطابق دیے گئے جو ہے سوالوں کے جواب دیجیے. این کتاب المدیری آتیتہ ایاہ أين مجلة المدرس أعطيته إياها أين قلم الأخت أعطيتها إياه أين الدفاتر الطلاب أعطيتهم إياها أين دفاتر الأخوات أعطيتن إياها أين حقيبة الأم أعطيتها إياها أين بركة الحامل آتیتهم ایاہم این الرسائل المدرسین آتیتهم ایاہم. عجب ان الاسوال آیات کی اللہ دیگی مثال کے مطابق سوالوں کے جواب دیجئے. من علمتا قیادت السیارہ علمتها اخی علمنی اباؤ اخی. من اتاکا حاصل فتن اتائیتہ ابی اتاتنی ابا ایوہا ابی. متا تعنی حاصل کتاب ساعتک غدن ساعتک ایوہ غدن. متا تعینی بینکا ساریک بعد القلیل ساریک ایوہا بعد قلیل. حاتی مساعد الافعال حیات اللہ وزن فعیل فعیلون کے وزن پہ جو ہے یہ دیے گئے افعال کے جو ہے مصدر لکھیے. جیسے صغیر کا مصدر کیا ہوگا؟ جمع صغیر کی جو ہے صغیر فعیل کے وزن پہ صغیر صغرا صغیر شقا فعیل صغرا. ہاتھ جمع درج اور خاتم. درج اور خاتم کی جو ہے جمع لائیے تو درج کی کیا ہوگی؟ الدراج اور الخاتم کی خواتم. ہاتھ المدارع و عمر من افعال آیتی دیگر جو ہے افعال کی جو ہے مدارع اور امر لکھی. یتذکر سے کیا ہوگا؟ تذکر تذکر یا تذکر. اسی طرح یقدی سے اقدی یعنی یہ اس کا مدارع اور جو ہے امر ہے. یسملو سے بسم. یا مخاطبہ کما فی تذہبین اذہبی. یا جو ہے وہ مخاطبہ جو ہوتی ہے جیسے تذہبین اور اذہبی میں ہے. نون نساء کما اور نون نساء ہوتی ہے اس کی مثال ذہبنا یذہبنا اذہبنا. ان میں نون جو ہے یہ نون نساء کہلاتی ہے. نا کما فی ذہبنا اور نا کی مثال ہے ذہبنا میں جیسے نا یہ جو ہے جمع متکلم کے لیے. ضمائر نصف منفصلہ منفصلہ جو نصف ضمائر ہیں ان کی مثالیں ہیں ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہنا ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما. یہ کیا ہے؟ ضمائر نصف
منفصلہ، منفصلہ نصب ضمائر ہے، ایا کننا، ایا یا، ایانا، ضمائر نصب منفصلہ، منفصلہ جو ہے وہ جو ہے کیا ہوں گے، متصلہ یعنی جڑ کے آنے والے، سألہ، سألہا، سألہم، سألہا، سألہما، سألہن، سألکا، سألکما، سألکم، یہ کیا ہے، سارے کے سارے جو ہے فعل کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. یہ یاد رکھیں، ضمائر نصب متصل کس سے آئیں گے، افعال کے ساتھ جڑ کے آئیں گے. یہ سب افعال ہے. سوال کیا، سوال، اس نے سوال کیا، ان دو نے سوال کیا، ان سب نے سوال کیا، اس نے سوال کیا، ان دو نے سوال کیا، ان سب مؤنث نے سوال کیا، تو نے سوال کیا، تم نے کیا، میں نے کیا. یہ سارے جو ہے کیا ہے، فعل کے ساتھ جڑ کے آنے والی ضمیر ہے. سالو، سالوہما، سالوہم، سالوہا، سالوہما، سالوہن، سالکا، سالکما، سالکم، سالوکی، سالکما، سالکن، سالنی، سالنا. ضمیر نصب منفصل المتکلم یا، وہ جو ہے یا کہتا ہے، اما نون فیاتنی بے وقت ما قبلہ، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا متکلم کے پاس جب کسی کو جوڑتے ہیں فعل کو تو اس سے پہلے ایک نون لگاتے ہیں جسے نون وقایا کہتے ہیں. جیسے من الکسری سے کہا تو سب نون وقایا اس میں لگائیں گے، تو سب من لا تاتی الا متصل کاف کتاب کا وہاں فی لہو میں، یعنی یہ متصلہ جڑ کے آنے لگے، کاف بھی آتا ہے جیسے کتابوں کا، یا فی آتا ہے، یہ کیا ہے، جر کی حالت ہے. حروف جر جب کسی کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں اسم کے ساتھ تو وہ کیا ہے، ضمائر جر ہوتے ہیں. اس طرح ضمائر وردف یہ درس میں سے آئے ہوئے ان کو نکالیں. یوتی بے ضمیر نصب منفصلہ، کہیے بتائیے ضمیر جو منفصلہ ہے. اس کا نام مفعول به وتقدم علی فعله، مثال ہے اس کی ایاک نعبدو، اذا اصل نعبدو کا، اصل میں تو یہ نعبدو کا تھا لیکن اس کی کا جو ہے اس کو مقدم کر دیا، یعنی پہلے لے آئیں، اور کا اکیلا نہیں لکھا جاتا اس لیے کہیں گے ایاک نعبدو. اصل لفظ کیا تھا، نعبدو کا تھا. زور دینے کے لیے کیا اس کا کو جو ہے شروع میں لے آئے ہیں، اور شروع میں چونکہ کا اکیلا نہیں لکھا جاتا اس لیے اس کے ساتھ ایا کا لفظ لیا، ایاک نعبدو. اسی طرح اذا وقل مفعول مصدر مضاف الی، اور مضاف الی میں جو ہے وہ مصدر کے طور پہ لگتے ہیں، جیسے زیارت المدیر ایانا اليوم، ضرب کا یا اشد من ضربنی یا کا، اس سے. اذا وقع بعد الحرف العطف، حرف عطف کے بعد جو ہے واو سے کے بعد جاتے ہیں، جیسے رأیتو کا و ایاہ، وا کے بعد یہ جو ہے جو ضمیر متصل آئی ہے یہ کیا ہے، حرف عطف کی بات جو ہے واقع ہے. انی و ایاک، وا کے بعد ایاک، ناجحان ہے، میں اور تم دونوں کامیاب. اذا وقع بعد الا، الا کے بعد بھی لاتے ہیں، جیسے سألت الا ایاک لا تعبدوا الا ایاہ. اسی طرح اذا وقع بعد ضمیر النصب متصل، مثال اس کی ہے، این مجلۃ المدیری آتیتہ ایاہ. ایاہ یہ کیا ہے، ضمیر منفصل آئی ہے جو اس کے بعد میں مرکب کے. مرکب کون سا ہے یہاں پہ، یہ آتیتہ. اختلف فی رتبہ جار وصل و فصل، اس کی مثال دیکھیں، این کتابی، تو آتیتو کا ہو یا آتیتو کا ایاہ، ایاہ جو ہے یہ علیحدہ سے اس کے بعد مرکب کے بعد لے کے آئے. الضمائر الصراب رتبیہ، ضمائر جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. رتب الغائب، غائب کے ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہوا، ہنا، یہ غائب کے. دوسرے کیا ہوتے ہیں، مخاطب کے ہوتے ہیں. مخاطب کے ضمائر کے ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتما. تیسرا کیا ہوتا ہے، متکلم کے ہوتے ہیں. متکلم کے کیا ہے، آنا، نانا. تو یہ 14 ضمائر ہیں جس میں غائب کے 6 کے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنا. اور مخاطب کے کیا ہے، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتما. اور جب متکلم کے 2 کے ہیں، آنا، نحن. استخرج من الدرس ضمائر النصب منفصلہ وصف سبب اریان بکل واحد. سبق میں سے جو ہے ضمائر جو ہے نصب منفصلہ جو ہے ڈھونڈے اور ان میں سے ہر ایک کی وجہ بتائیں. اب وہاں پہ ایک آیا تھا نعبدو،
کا، اس کی کیا ہے وجہ؟ ایاک نعبدو، اصل میں نعبدو کا یہ کا جو ہے یہ پہلے ایا کی شکل میں آ گیا. اس طرح نستعینو کا ایاک نستعین، اسی طرح نستغفرو کا جو ہے اس کا آیا تھا ایاک نستغفر. رأیتہ ایاہ رأت، یعنی یہ جو ضمیریں جڑ کے آ رہی تھی ان کو جو ہے زور دینے کے لیے شروع میں جب لائیں گے تو ان کے ساتھ ایا لگا دیں گے. ایا کا ایاہو، یہ جو ضمیر ہے نا یہاں ہوا تو یہ لگایا ایاہو ہو گیا، یہاں کا تھا تو اس کے ساتھ لگایا ایا کا ہو گیا، یہاں کا تھا تو جو ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے اسی ضمیر کو آگے لے جائے. مثلا ہم آ گیا، کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے ہم آیا، مثلا نعبدوہم، تو ہم جو ہے جب آگے لے جائیں گے کیا ہو گیا؟ یا ہم ہو جائے گا، یعنی ضمیر کے ساتھ ایا کا لفظ لگ جائے گا. وہ ہم کا تی کم نا یا کوئی بھی جو ہے ضمیر ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ ایا لگا دیں. انا دیتنی یا استاذ تطلب المدیرۃ سألہ مدیر، تو اب اس کے ساتھ ضمیر جب لائیں گے یا نادیت یا استاذ یا لے آئے. اسی طرح یہاں تطلب، یہ دیکھیں ہا تھا نا تطلب کا، اس کا ہا اتارا تطلب کا اور ایا لگا دیا. یہاں نادیتنی یا تھا، یا کو ہٹایا ایا لگا دیا یا ہو گیا. اب یہ سالم میں ہم ہے تو ہم کو ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایا ہم ہو جائے گا. یہ طریقہ ہے، یعنی کسی جڑی ہوئی ضمیر کو جب آگے لانا ہو، مقدم کرنا ہو، اسے کہتے ہیں مقدم پہلے لانا ہو، تو اس کو ہٹا کے اس کے ساتھ ایا کا لفظ لگا. رأیتو رأیتو، یہ اللہ کی مثال آگے کہ اللہ کے ساتھ کیا کہیں گے؟ اللہ ایاہو، یہ ہو ہے نا، وہ کے ساتھ ایا لگایا اللہ ایاہو ہو گیا. نعبدو میں اس ہو کو ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ ما نعبدو الا ایاہو، ہو کے ساتھ ایا لگا دیا، یہ ہو کو اس سے نعبدو سے علیحدہ کیا اور یہ لگا دیا. یجب للمدرس، یا ہے، یا کو ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا ہو جائے گا. دعنا، نا کو ہٹائیں گے تو یا نہ ہو جائے گا. ما دعا المدرس الا یانا، یہ اللہ کے ساتھ ہے. دعوت ہم کو ہٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ یا لگا دیں گے. ما عاقبت المدرس الا ایاہ، جو ہے وہ بنائے اس میں فی الفراغ، خالی جگہوں میں فیات ضمیر نصب منصل، اس میں ضمیر منصل. مثلا طلب المدیر احمد با، ضمیر متکلم کیا ہوگا؟ ایائی. سعال المدرس ابراہیم و، ضمیر مخاطب کیا ہوگا؟ اصل مخاطب کیا ہوتا ہے سامنے کا؟ ایا کا ایاکم. ان حامد و ناظر، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ وَإِيَّا کا ہو گیا. اتنا حامد ہوا، ضمیر متکلم لائیں گے تو کیا ہوا؟ یا ضمیر متکلم دو ہی ہوتی ہیں، یا اور جو ہے نا، تو نا یا وا کے ساتھ یا لگا دیں تو وہ ضمیر متکلم بنے. سعد المدرسین و ضمیر المخاطبین، مخاطبین کیا ہے؟ کم کے معنی ہوگا ایاکم. عرف و انا کا و ضمیر الغیب، ضمیر الغیب کیا ہے؟ اور ہم ہوتا ہے تو یہاں کیا ہے؟ وا ایا، خالی جگہوں کو پور کریں. ننتظو ان المدیر ایانا، اسی طرح نريد ان يخرج المدرس من الفصل نريد لفظ المدرس ایاہو. احبک اکثر مما تحبنی، حبی ایاک اکثر من حبک ایایا. یہ الفاظ ہیں جو آج کے سبق میں آئے تھے، جن میں اکثر یہ ضمائر ہیں جو ہم نے دہرا لیے، دیکھ لی ہیں. اور یہ ان کی حالتیں ہیں کہ ضمائر جو ہوتے ہیں وہ 5 حالتوں میں ہوتے ہیں. دفع کی حالت میں منفصل اور متصل ہوتے ہیں، نصب کی حالت میں بھی منفصل اور متصل ہوتے ہیں، جر کی حالت میں صرف ایک ہی حالت ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے؟ متصل ہوتا ہے، منفصل نہیں ہوتا جر. اور دوسری بات یہ کہ جو
نصب کی متصل حالت ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ آتی ہے، فعل کے ساتھ جڑ کر ضمیر آتی ہے، اور جر میں کیا ہوتی ہے وہ اسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ضمیریں وہی ہوتی ہیں، ہما ہم، ہی ہما ہمنا، کم کما کم، کی کما کمنا، نا اور یا، یہ ضمیریں ہوتی ہیں۔ اگر یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئیں گی تو کیا ہوگا، متصل ہوں گی، نصب کی حالت میں ہوگی، اور اگر یعنی منصوب ہوگی، اور اگر یہ جو ہے کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آئیں گی ضمیریں، پھر کیا ہوگا یہ مجرور ہوگی یعنی جر کی حالت میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللہ